اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ عزیزان محترم سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بخوبی آگاہ ہیں کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر استقامت رکھتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ ان پر ہمارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی ان کو کوئی حزن ہوتا ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور پھر ان کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ عزیزان محترم سامعین مطلب اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں ایک اہم نقطہ کا اہم اصول زندگی کا بیان کرتا ہے کہ اللہ کو ایک مان کر، عقائد صحیحہ کو بنا کر، یقین کے ساتھ عقائد صحیحہ پر قائم رہیں، پھر اس پر استقامت رکھیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اور حیات طیبہ میں ایک اصول یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں وہ استقامت رکھی، وہ مقاومت اختیار کی، جیسا کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ ہمارے جدہ ہم پر حجت ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ، ان کی حیات مبارکہ ہمارے نمونہ عمل ہے۔ تو جناب سیدہ کی زندگی، حیات طیبہ ان کے تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو، فقط ایک پہلو جو ہم پر حجت ہے، ہمارے نمونہ عمل ہے، بہت سارے پہلو ہیں لیکن ان میں سے ایک پہلو استقامت ہے۔ جناب سیدہ کی استقامت انسان کی زندگی میں نشیب و فراز، سختیاں، حالات مشکل آتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو استقامت نہیں ترک کرنی چاہیے، انسان کو استقامت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں بڑے بڑے مسائل ہیں، حالانکہ خود جناب سیدہ فرماتے ہیں صبت علیہ مصائب، میں مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر آتے تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں استقامت نہیں چھوڑی، استقامت اعتقادی بھی دکھائی اور استقامت اقتصادی بھی۔ استقامت اعتقادی اعتقاد بنا لیا، پھر اس پر قائم رہی، پھر اس پہ ڈٹی نہیں، ہٹی نہیں جناب سیدہ۔ اور اسی طرح استقامت در راہ ولایت علی ابن ابی طالب، جناب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے دفاع میں جناب سیدہ نے جو استقامت اختیار کی وہ قابل تعریف ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، تو ان کی زندگی میں یہ ایک اصول، ایسا اصول نظر آتا ہے جو ہم سب انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ استقامت، حالات اتنے سخت ہو جاتے تھے جیسا کہ شیب ابی طالب میں جناب سیدہ پر اتنے حالات سخت ہوئے تھے، لیکن جناب سیدہ نے استقامت نہیں چھوڑا۔ کتنے ظلم ہوئے، کتنے حالات سخت ہوئے، لیکن جناب سیدہ استقامت پر قائم رہی، ڈٹی رہی، لیکن ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ نے شکایت کہ میرے حالات ایسے ہوئے۔ کیونکہ جناب سیدہ جانتی تھی، کیونکہ قرآن کا بھی یہی اصول ہے، اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرما دیا قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ثم استقاموا پھر اس پر استقامت رکھتے ہیں۔ استقامت سب سے بڑی چیز ہے، صحیح عقیدہ بناؤ، پھر اس پر قائم رہو، دنیا جو کچھ مرضی کہتی رہے۔ یہ اس قرآن کی اس تفسیر اگر ہم دیکھیں تو جناب سیدہ کی حیات مبارکہ میں سب سے واضح ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ جناب سیدہ نے جو استقامت دکھائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب رسول خدا اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ظلم بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ اتنا رسول خدا کا ابتر بھی کہتے تھے، لیکن جناب رسول خدا نے بھی استقامت نہیں چھوڑی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ نے تمام حالات کو دیکھا، رسول اکرم کی زندگی میں بھی جب سے رسول اکرم کے گھر میں پیدا ہوئی اس وقت سے رسول اکرم پر جتنے حالات سخت ہیں دیکھا اور برداشت استقامت رکھی۔ لہذا
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے، بلکہ ائمہ معصومین کے بھی لیے نمونِ عمل ہے۔ ہمیں یہی اصول اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی، چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر کردار فاطمی، سیرت فاطمی ہونی چاہیے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کردار میں استقامت نظر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی، جب ہم نے بھی اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو ایک مانی، اہل بیت کی ہر فرمان پر، اہل بیت کی سیرت پر استقامت رکھنی ہے، کیونکہ اہل بیت کی سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے حجت ہے، اسی پر استقامت رکھنی ہے اور قائم رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔